ہانٹڈ کہانی میں خوش آمدید۔ یہ واقعہ پچھلے سال میرے دوست کے ساتھ پیش آیا، جو کہ میں آپ کو اپنی زبانی سنا رہا ہوں۔ سخت سردی کی رات تھی، میں نے لاہور سے کراچی آنا تھا۔ اس دن ٹرین بھی آدھی سے زیادہ خالی تھی۔ میں نے سوچا کہ آرام سے سو کر جاؤں گا اور جلدی سے ٹکٹ خرید لیا اور ٹرین پر سوار ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی ٹرین نے ساہیوال کراس کیا، موسم بہت عجیب سا ہونے لگا۔ ڈبے میں ہم صرف 3-4 لوگ تھے اور باقی سب سو رہے تھے۔ باہر اتنی گھنی دھند تھی کہ کھڑکی سے باہر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں موبائل پر ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک آواز آئی۔ پہلے لگا جیسے کھڑکی پر بارش کی بوندیں گر رہی ہوں، لیکن پھر غور کیا، ناخن خروچنے کی آواز تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ہمت کر کے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ شیشے پر صاف لمبے ناخنوں کے نشان بن رہے تھے، جیسے کوئی باہر کھڑکی پر رگڑ رہا ہو۔ میں گھبرا کر اٹھا اور دوسرے کونے میں جا بیٹھا، لیکن ادھر آ کر تو اور بھی ڈراؤنی بات ہوئی۔ ڈبے کا دروازہ آہستہ آہستہ خود بخود کھلنے لگا۔ میں نے سوچا شاید ہوا ہے، لیکن ہوا تو تھی ہی نہیں، کیونکہ ساری کھڑکیاں بند تھیں۔ دروازے کے باہر صرف دھند تھی، اتنی گھنی کہ ایک قدم آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اور اسی دھند میں مجھے ایک سایہ سا دکھائی دیا، لمبا قد، سیاہ کوٹ، لیکن چہرہ بالکل دھندلا۔ وہ بس کھڑا تھا، جیسے ٹرین کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ میری چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ اچانک ڈبے کی لائٹ بند ہو گئی۔ اندھیرے میں صرف وہی ناخن رگڑنے کی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی اور قرآن کی آیات پڑھنے لگا، لیکن کتنی دیر وہ آواز آتی رہی میں نہیں جانتا۔ پھر یکدم سب خاموشی میں تبدیل ہو گیا۔ جب لائٹ واپس آئی تو کھڑکی بالکل صاف تھی، کوئی نشان نہ تھا۔ باقی مسافر اب بھی سوئے ہوئے تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے سوچا کہ اگلا اسٹیشن آتے ہی ڈبہ تبدیل کر لوں گا، اور ایسا ہی کیا۔ اگلے ڈبے میں جا کر سوچا کہ اب جان چھوٹ گئی ہے، لیکن اصل ڈر ابھی باقی تھا۔ نئے ڈبے میں آ کر میں نے سکون کی سانس لی اور سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آنکھیں بند کی، ٹرین آگے بڑھنے لگی، لیکن جیسے ہی میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو میرا خون جم گیا۔ کھڑکی کے شیشے پر اندر سے ناخن کے نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کوئی اندر بیٹھا ہو اور شیشے پر خراشیں ڈال رہا ہو۔ میں نے فوراً کھڑکی سے نظریں ہٹائیں اور اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا، لیکن بیگ کھولتے ہی میں لرز گیا۔ اندر ایک پرانی ڈائری تھی جو میری نہ تھی، نہ جانے کس نے رکھ دی۔ جب میں نے تجسس میں آ کر ڈائری کو کھولا تو اس کے اندر لکھا تھا، یہ ٹرین صرف زندہوں کو نہیں لے جاتی، جو ایک بار اس پر سفر کر لے وہ ہمیشہ کے لیے اس کا مسافر بن جاتا ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور میں نے جلدی سے ڈائری بند کر کے پھینک دی۔ جب میں نے سر اوپر کیا تو سامنے والی سیٹ پر وہی کالا کوٹ پہنے آدمی بیٹھا تھا جو پچھلے ڈبے میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی اور وہ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اور اگلے ہی لمحے ٹرین کے بریک چیختے ہوئے لگے اور سب کچھ دھند میں غائب ہو گیا۔ آج تک مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ سب میرا وہم تھا یا واقعی میں اس ہانٹڈ ٹرین میں سفر کر رہا تھا۔ دوستوں، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوا ہے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل ہانٹڈ کہانی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔